اب ہمیں سورہ الحمد پڑھنی ہے، اور سورہ الحمد میں اس سے پہلے ہم بتا چکے ہیں کہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، اور اس میں خاص طور پر یہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم میں الف عین زال اور شیطان کا توئے یہ صحیح طور پر نکالنا، ورنہ اس میں کیا غلطی ہوگی کہ عین بھی آپ صحیح نہیں نکال رہی ہیں، زال کے بجائے زے پڑھ رہی ہیں، توئے کے بجائے تے پڑھیں گی، تو یہ جو پڑھنے کا اتنا زیادہ ثواب، پورا ایک لیکچر آپ نے اس کے اوپر سنا تھا کہ استعاذہ کے اوپر، کہ جو ہم اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم کہتے ہیں تو وہ ثواب بھی ہم کو نہیں ملے گا، لیکن وہ تو ہمیں دوبارہ ریپیٹ نہیں کرنا۔ اس کے بعد ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اچھا، اس میں بھی وہی غلطی ہوتی ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھتے ہیں لوگ، رہ نہیں ہے یہ رحمان، یعنی را کے اوپر زبر ہے، زیر نہیں ہے، وہاں پہ لوگ عام طور پر زیر لگا دیتے ہیں، یعنی یہ دماغ میں یاد رہے آپ کے کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم، رحمان نہیں پڑھیں گے اس میں۔ اور اس کے بعد ہے الحمد للہ رب العالمین۔ اچھا، یہاں پر بھی جو غلطی ہوتی ہے وہ ہوتی ہے الحمد، جو اب اس سے پہلے گزرا الحمد، اور بہت سے زیادہ کھینچ کے للہ للہ کہنا ہے، لیکن للہ کر دیتے ہیں اس کو، للہ، یعنی ایک یا کا زبردستی اضافہ کر دیا اس کا، یہاں زیر کر لگانا ہے، اور اس کو اتنا طویل نہیں کر دینا کہ وہ ایک دوسرا حرف بن جائے، یعنی یا، جیسے بعض اوقات ہم زبر لگاتے ہوئے، آیت اللہ سیستانی نے بھی کہا ہے کہ یہ اگر عرف سے بہت زیادہ بڑھ جائے اس کی مقدار، مثلا ہم زبر کسی جگہ لگانا تھا اور اس کو اتنا طویل کر دیا ہم نے اس زبر کو کہ وہ ایک الف بن گیا، تو ایک نئے حرف کا اضافہ ہو جائے گا، اور کہا کہ ایسا کرنا اشکال سے خالی نہیں ہے، یعنی آپ ایسا نہیں کر سکتے کہ زبر کو اتنا کھینچ کے اتنا لمبا کر دیا جائے۔ اچھا، اب یہاں پر ایک اور قاعدہ استعمال ہوتا ہے جس کا ابھی بیان کرنے کا اصلاً کیا ہے یہ وقت نہیں ہے، لیکن یہ کہ صرف اس حد تک صرف نماز میں اس میں ذرا حسن میں اضافہ ہو جائے گا نماز کے، جسے قاعدہ یرملون کہا جاتا ہے۔ یعنی یرملون یہ 6 الفاظ کا مجموعہ ہے، یہ رے میم لام واو نون، یرملون۔ یعنی اب کیا ہے اصل میں قاعدہ یرملون، یہ جب آپ کی تجوید کی کلاسیں ہوں گی تو اپنے ٹیچر سے پوچھیے گا، لیکن ابھی اس کے اندر کہ یہ ان میں سے کوئی بھی حرف اگر کسی جگہ پر آ جائے تو آپ کو اس انداز سے ایک فرق بیچ میں دینا ہے کہ وہ دو چیزیں آپس میں ملنے نہ پائیں، جیسے الحمد للہ رب العالمین، اسے لوگ پڑھتے ہیں الحمد للہ۔ اچھا، اب دیکھیے اس کو اگر اور پیچھے لے جایا جائے، چلیں ابھی اسی میں دیکھ لیں، الحمد للہ، یرملون کا لام ہے اس میں للہ، تو اس سے پہلے والا جو حرف آ رہا ہے الحمد کا جو دال ہے اس کو لام سے ایسا الگ کرنا پڑے گا للہ کہ دونوں میں تھوڑا سا فرق آ جائے، ورنہ یہ بن جائے گا الحمدلل۔ دولل حروف محمل ہے، ان میں سے ایک ہے، یعنی محمل کہتے ہیں کہ جس کے زبان عرب میں کوئی معنی نہیں، اگر معنی ہے تو بعض اوقات غلط معنی ہوتے ہیں اس میں، یا محمل ہے اس کے کوئی معنی ہی نہیں، لیکن پھر معنی کہا میں نے، لیکن اب میں کیونکہ اردو میں پڑھ رہا ہوں، کیونکہ نماز تو نہیں پڑھ رہا اس وقت، تو اس وقت جو ہے وہ صحیح عربی جو ہے وہ پڑھنی ہوگی۔ تو الحمدللہ ہے، دولل نہیں ہے، الحمدللہ۔ اچھا، للہ رب العالمین، رب یہ بھی نہیں ہونا چاہیے، کیونکہ یرملون کی جو رے آ گئی ہے رب العالمین میں، اس سے پہلے والے حرف کو اس سے الگ کیجیے، الحمد للہ رب العالمین۔ اگر آپ نے جلدی میں پڑھا تو یوں ہو جائے گا الحمد للہ رب العالمین، تو اس میں دولل بھی آ رہا ہے اور ہرب بھی آ رہا ہے، یہ دونوں محمل حروف ہیں، ان کے زبان عرب میں کوئی معنی نہیں، یہ آپ نے ایسے ہی بیچ میں پتہ نہیں کیا کہنا شروع کر دیا۔ اگرچہ اس کی پابندی واجب نہیں ہے، لیکن علماء نے اس کو کار ثواب بھی بتایا۔ ایک جگہ پہ ایک مجتہد نے لکھا ہے کہ اس کو اس انداز یرملون کے قاعدے کا خیال کرتے ہوئے نمازیں پڑھنے میں ثواب میں اضافہ ہو جاتا ہے، تو پھر کیوں، ہم تو بہترین نماز پڑھ رہے ہیں نا، تو زیادہ ثواب کیوں نہ لیں۔ اچھا، اسی طرح سے رب العالمین میں عین صحیح نکالنا پڑے گا، رب العالمین لوگ پڑھتے ہیں، عین ہے ہوتا ہی نہیں اس میں، الف مد زبر آ، رب العالمین، یعنی الف مد زبر آ لگا دیتے ہیں اس میں، تو عین بھی صحیح نکالنا ہے، اور اس کے بعد جو الف ہے وہ بھی صحیح نکالنا ہے، رب العالمین، یعنی عین کے اوپر بس ایک زبر لگا دیا، لام کے بعد، بہرحال اس میں رب العالمین، یعنی اس میں یا تو کوئی حرف آپ کھا جاتے ہیں،
عین کے بعد جو الف ہے وہ کھا جاتے ہیں اور فقط زبر سے کام چلا لیتے ہیں، یا عالمین کی یہ کھا جاتے ہیں، عالمین، الحمدللہ رب العالمین، یہ اس میں غائب کر دی پوری، تو یہ بہت بڑی ذرا غلطی ہو جاتی ہے، تو اس کا خیال رکھنا پڑے گا۔ اچھا، اسی طرح سے دیکھیے حمد کو کہا جاتا ہے کہ حمد اس اچھائی کو کہا جاتا ہے کہ جو ارادے اور اختیار سے صادر ہو، اس کو ہم کہتے ہیں کہ اس پر اس کی حمد کی جائے گی، جو ارادے اور اختیار سے جو اچھائی ہوتی ہے۔ اس کے مقابلے میں آغا خوئی نے بھی بات لکھی، ایک چیز ہوتی ہے مدح، یا ہم اسے اردو میں مدح کہتے ہیں، جبکہ مدح اس کے لیے ضروری نہیں ہے کہ وہ فعل اختیاری ہو، یعنی بے اختیاری بھی ہو سکتی ہے۔ جیسے جب بھی ہم جو پھول ہوتا ہے، پھول کے لیے کی ہم کبھی حمد نہیں کرتے، مدح کرتے ہیں، تعریف اس کی، لیکن اللہ جس نے وہ پھول بنایا ہے، کیونکہ وہ اس کی صفت اختیاری ہے، اس وجہ سے اس کی حمد کی جاتی۔ اچھا، اب دیکھیے اتنا اہم جملہ ہے الحمدللہ رب العالمین، جس کا ہم احساس ہی نہیں اور غلط سلط پڑھتے ہوئے جا رہے ہیں، کیا کیا پھٹے پرانے کپڑے تمام اللہ کے لیے مثلا یہ کہتے ہوئے جا رہے ہیں۔ تفسیر برہان میں بھی یہ بات آئی ہے، تفسیر برہان میں، اور اصول کافی کے اندر بھی یہ روایت باب شکر میں موجود ہے، ہمارے چھٹے امام امام جعفر صادق علیہ الصلوۃ والسلام۔ فرماتے ہیں چھٹے امام کہ ایک دفعہ میرے بابا یعنی پانچویں امام امام محمد باقر علیہ الصلوۃ والسلام، اللہم صلی علی محمد وعلی محمد، ان کا ایک دفعہ خچر کھو گیا۔ امام نے دعا کی کہ پروردگارہ اگر میرا خچر کو مجھے لوٹا دے تو میں ایک تیرا ایسا شکر کروں گا کہ تو راضی ہو جائے گا۔ تھوڑی دیر میں جو زین اور لگام کے ساتھ خچر واپس آ گیا، تو امام نے آسمان کی طرف، یعنی پانچویں امام ہمارے، انہوں نے آسمان کی طرف رخ کیا اور فقط ایک جملہ کہا، الحمدللہ، کہا کہ میں نے اللہ کی کوئی حمد و ثنا نہیں چھوڑی اور تمام تعریفوں کو اللہ کے لیے مخصوص کر دیا۔ اس جملے میں حمد و ثنا کی تمام اقسام اس جملے کے اندر شامل ہیں، جو ہم کہتے ہیں نا الحمدللہ، تمام اقسام اس کے اندر شامل ہیں، امام نے فرمایا۔ اور امام نے فرمایا کہ اگر خدا اپنے کسی بندے کو کسی چھوٹی یا کسی بڑی چیز سے نوازے اور وہ فقط یہ کہے الحمدللہ، تو اس نے اللہ کا شکر ادا کر دیا۔ یعنی اتنا سا یہ جملہ جو آپ کہتی ہیں، اور نے پہلے بھی کہا تھا کہ زبانوں کے اوپر یہ چیزیں رائج ہونی چاہیے، تو اس نے پورا شکر ادا کر دیا۔ بلکہ خالی صرف یہی نہیں کہ ہم نماز میں کہیں، بلکہ دن و رات گھر میں بھی کہتے رہیں۔ ہمارے چھٹے امام جملہ ارشاد فرماتے ہیں کہ جو شخص بھی اللہم صلی علی محمد وعلی محمد، کہ جو شخص بھی صبح کو یہ کہے الحمدللہ رب العالمین، تو بے شک اس نے اس روز کا شکر ادا کر دیا، اور جو رات کو کہے الحمدللہ رب العالمین، تو گویا اس نے اس رات کا بھی شکر ادا کر دیا۔ اور چھٹے امام نے یہ جملہ بھی کہا کہ اگر کوئی شخص روزانہ یہ کہے الحمدللہ کما ہوا اہلہ، تو لکھنے والے فرشتے اس کا ثواب لکھنے سے قاصر ہو جاتے ہیں۔ اللہم صلی علی محمد۔ راوی کہتا ہے کہ یا رسول اللہ، یہ فرشتے لکھنے سے کیوں قاصر ہو جاتے ہیں؟ تو پیغمبر نے فرمایا کیونکہ وہ ثواب کو جانتے ہی نہیں، اور بارگاہ خداوندی میں عرض کرتے ہیں کہ پروردگارہ ہمیں غیب کا علم نہیں ہے، ہم کیسے اس کا ثواب لکھیں؟ تو پروردگار کہے گا بس جیسے میرا بندہ کہہ رہا ہے بس تم وہ لکھ دو، اس کا ثواب میرے ذمے۔ تو اور یہ بات بھی ہے، کہی گئی ہے کہ اگر کوئی شخص روزانہ 7 مرتبہ یہ کہے، یہ بھی ہمارے چھٹے امام کا ہے کہ الحمدللہ علی کل نعمت کانت او ہی کائنہ، تو وہ گزشتہ اور آئندہ کا شکر ادا بجا لانے والوں میں سے ہوگا۔ یعنی گویا اس نے تمام گزشتہ نعمتیں جو پیدائش سے اب تک پروردگار نے اس پر کی ہیں، اس کا بھی شکر ادا کر دیا، اور جو اس کے بعد جتنی بھی نعمتیں اس کے بعد مستقبل میں اس کو پروردگار نوازے گا، اس کا بھی اس نے شکر ادا کر دیا۔ 7 مرتبہ اگر کسی نے روزانہ کر دیا تو اس نے گزشتہ اور آئندہ کی تمام نعمتوں کا شکر ادا کر دیا۔
اتنا اہم جملہ ہی الحمدللہ. تو اس کا خاص طور پر خیال کرنا چاہیے. اب اتنا ہمارے پاس وقت نہیں ہے, اس کو بہت تیز رفتاری کے ساتھ کچھ مجھے سلائڈز کو آگے بڑھانا ہوگا. اچھا, اب اس کو صحیح طور پر کہنا کیسے, یہ ذرا آپ اور سن لیجئے. الحمدللہ رب العالمین کو صحیح طور پر کیسے پڑھنا چاہیے؟ الحمدللہ رب العالمین. الحمدللہ رب العالمین. اچھا, اس میں خاص طور پر آپ جو ہے کی آواز نکال رہے ہیں وہ سنیے, اور اس کے بعد عین رب العالمین کا, اور البتہ کہیں کہیں قاعدہ ارملون کی مخالفت بھی ہوئی ہے, لیکن اگر بہتر پڑھنا ہے تو اس کی پاسداری کرنی چاہیے. الحمدللہ رب العالمین. 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 تو اس کے اندر آپ کو خود ہی اس بات کا خیال کرنا پڑے گا کہ کس انداز سے ہمیں چیز صحیح طور پر پڑھنا. اچھا, اس کے بعد ہے الرحمن الرحیم. اس پہ خود ایک الگ دلچسپ بحث ہے جس کا آج موقع نہیں مل پا رہا ہے کہ جب بسم اللہ الرحمن الرحیم رحمان اور رحیم پہلے آ چکا ہے تو پھر اس بات کو مکرر طور پر چند آیتوں کے بعد ہی دوبارہ کیوں لایا گیا. آقا خوئی نے اس کی بہت زبردست تشریح کی ہے, لیکن آج اس کا وقت نہیں ہے, اس وجہ سے آپ کی خدمت میں عرض نہیں کر سکوں گا, تاکہ کم سے کم درس جلد سے جلد آج ختم ہو جائے. اچھا, اس کے اندر بھی خاص طور پر اس بات کا خیال کرنا ہے کہ الرحمن الرحیم, پہلے اس سے آگے نکل جائیں تھوڑا سا. الرحمن الرحیم, اس میں آپ کو ہا جو ہے وہ صحیح نکالنا. الرحمن الرحیم یہ نہیں پڑھنا, عام طور پہ لوگ اسی طرح سے پڑھتے ہیں, بلکہ آپ کو الرحمن الرحیم, رحمان نہیں ہے, رحمان ہے. رح کی آواز نکالنی ہے, رح کی آواز نہیں نکالنی. یعنی یہاں پر ہا کی آواز نکالنی ہے, ہا کی آواز نہیں نکالنی. اچھا, ایک چیز اور بھی ہے کہ جس جگہ پہ ٹھہرنا ہوتا ہے, جہاں آپ ٹھہر رہے ہوں, تو وہاں اگلی آیت کو ملا نہیں سکتے اس سے قواعد تجوید کے مطابق, جسے ہم کہتے ہیں وقف بالحرکت اور وصل بالسکون. یعنی جہاں ٹھہرنا ہے وہاں پہ ہم نے حرکت دے کے ملا دیا, اور جہاں پر یعنی وقف حرکت میں وقف کر دینا یہ جائز نہیں. مثلا ابھی اس کی مثال آئے گی. آقا خوئی تو کہتے تھے احتیاط واجب ہے کہ اس قانون کی پاسداری کریں نماز میں, لیکن آقا سیستانی ہیں اور رہبر معظم ہیں, وہ کہتے ہیں احتیاط مستحب ہے کہ اس کی پاسداری کر لیں, لیکن ضروری نہیں, البتہ ثواب ملے گا. لیکن آقا وحید خراسانی ہیں یا آیت اللہ خوئی ہیں, وہ کہتے تھے کہ احتیاط واجب ہے کہ اس کی پاسداری کرنا. یعنی الرحمن الرحیم اگر آپ یوں پڑھ رہی ہیں الرحمن الرحیم, تو پھر وقفہ دے کر مالک یوم الدین پڑھیں گے. الرحمن الرحیم میں تو پھر اگر آپ نے اس کے نیچے زیر لگا دیا الرحمن الرحیم ہے, تو فوراً مالک یوم الدین کہنا ضروری سے مراد حسن قرأت کے لحاظ سے. اچھا, اب یہ اس کا مسئلہ ہے کہ آج ہی مجھے اس کو ختم کرنا ہے اور اتنا وقت نہیں ہے, لیکن یہ آپ کو تمام قرأت کی جتنے بھی اور اگلے جو سورے ہوں گے اس میں ہم اس کو تفصیل بیان کر دیں گے. تو ابھی کہ وقف بالحرکت اور وصل بالسکون جو ہے
اس کا خیال رکھنا صرف آغا خوئی کے لحاظ سے ذرا زیادہ ضروری ہے، لیکن دیگر مجتہدین کیونکہ اس کو اس لحاظ سے ضروری نہیں، صرف احتیاط مستحب کے طور پر یہ بات کہتے ہیں کہ اس کی خلاف ورزی نہیں ہونی چاہیے اس قانون کی۔ اچھا، اب دیکھیے یہ خود یہ رحمان اور رحیم، خود رحمان 57 مرتبہ یہ پورے قرآن میں ریپیٹ ہوا ہے، اور الرحیم یہ 114 مرتبہ جو ہے آیا ہے۔ اور اس کے بعد ایک بات اور، اس کو الرحمن یوں نہ کریں کہ یہ کا اضافہ ہو جائے، بہت سے لوگ یہ بھی غلطی کر دیتے ہیں کہ الرحمن الرحیم کر دیتے ہیں، اس کے اندر ایک یا آ جاتی۔ اچھا، یہ بھی سن لیجئے کہ اس کو صحیح طور پر کس طرح سے پڑھا جائے الرحمن الرحیم کو۔ تو آپ نے اس کی صحیح طور پر تلفظ سنا کہ کس انداز سے، اور اس کے بعد پھر ہے مالکی یوم الدین۔ اچھا، یہاں بھی آپ دیکھیں کہ یرملون کے لحاظ سے یہ جو آ رہی ہے یا جسے کہتے ہیں یوم الدین، تو یہاں پر آپ کو کاف سے الگ کرنا پڑے گا، ورنہ یہ بن جائے گا مالکی یوم الدین۔ کیو ایک لفظ آ رہا ہے، یہ حروف محمل سے کوئی زبان عرب میں معنی نہیں، یعنی اگر آپ نارملی جو لوگ پڑھتے ہیں اس کے خلاف ورزی کی آپ نے مالکی یوم الدین پڑھنا تھا اس کو، تو آپ نے کیا کر دیا مالکی یوم الدین، تو یہ بن گیا مالکی یوم الدین، یہ جو آپ کے سامنے الٹے ہاتھ کی طرف لکھا ہوا ہے۔ اگر آپ نے اس میں کیوں ایک چیز آ رہی تو اس کا خاص طور پر خیال کرنا ہے، اور یہ بھی یاد رہے کہ اس کو مالکی بھی پڑھ سکتے ہیں اور ملکی بھی پڑھ سکتے ہیں، ملکی اور مالکی دونوں ٹھیک ہیں۔ مالکی البتہ صرف موجودہ مراجع میں سے آیت اللہ ناصر مکارم شیرازی احتیاط واجب کے طور پر یہ بات کہتے ہیں کہ مالک ہی پڑھا جائے، ملک نہ پڑھا جائے۔ اور بہت سے غلطی یہ کرتے ہیں کہ مالکی یوم الدین پڑھتے ہیں، یوم الدین نہیں، یوم الدین۔ اچھا، بہت سے لوگ، اچھا یہ بھی سن لیجئے کہ یہ کیسے پڑھتے ہیں۔ اچھا، اس کے اندر بھی ایک چیز اور یاد رکھ لیجئے کہ بہت سارے افراد اس طرح سے ایک پیش کی سی آواز نکالتے ہیں بعض اوقات مالکی یوم الدین، یہ صراحت کے ساتھ نہیں ہونا چاہیے، لیکن علماء نے کہا کہ اگر بعض اوقات پیش کی بو آ جائے جیسے کہ عرب لوگوں کے اندر اکثر آ جاتی، تو پھر زیادہ اشکال نہیں ہے۔ البتہ کچھ قرات آپ ایسی ہیں جس کے اندر اس کی بو محسوس ہوگی آپ کو، مثلاً صراط
علیہم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. تو بہت سے عربوں کے ساتھ یہ بعض اوقات ہوتا ہے کہ وہ اس میں پیش کی بو آ جاتی ہے اس میں، لیکن اس سے بھی آپ لوگ کوشش کریں کہ اس طرح سے نہ ہو. ان کے اپنے لہجوں کا ایک فرق کی ایک الگ بات ہے، تو وہ ایک الگ چیز ہے. اچھا، اب یہ چیز آئی کہ مالک یوم الدین بھی صحیح ہے، مالک یوم الدین بھی ٹھیک ہے، دونوں طرح سے صحیح ہے. البتہ علماء کہتے ہیں کہ مالک زیادہ بہتر ہے. البتہ آغا خوئی نے لکھا ہے کہ دونوں قراتوں میں مالک اور ملک میں کوئی چیز بھی ترجیح کے قابل نہیں ہے. دونوں میں سے کوئی سا بھی پڑھ سکتے ہیں، ملک یوم الدین بھی پڑھ سکتے ہیں، مالک یوم الدین بھی پڑھ سکتے ہیں. اس کے بعد ہے ایاک نعبد و ایاک نستعین. اچھا، یہاں پہ بھی دیکھیے یرملون کا نون آ گیا نعبدو میں، تو اگر آپ نے اس کا خیال نہیں کیا اور کاف سے اس کو الگ نہیں کیا، مثلا پڑھنا ایسے چاہیے تھا ایاک نعبدو. اگر آپ نے پڑھا ایاک نعبدو تو کنا اس کے اندر آ رہا ہے، اور آکے ہے پھر نستعین کا نون تو اس کو بھی کاف سے الگ کرنا ہے. وہ ایاک نستعین پڑھنا چاہیے تھا، وہاں ہم نے کنستعین پڑھ دیا. یعنی ایاک نعبدو و ایاک نستعین. ایاک نعبدو کنا یہ مخالفت کر دیا آپ نے یہاں پر، یہ محمل حروف میں سے ہے، اور کنستعین کنس آ گیا وہاں پر، جبکہ ایاک نستعین تھا جب آپ نے اس کو کنستعین کر دیا. تو یہ بھی اس کی ایک غلطی شمار ہوتی ہے. اچھا، اس کا خیال کرنا ہے. اور ایاک میں تشدید لگانی ہے، ایاک نہیں پڑھنا، ایاک نستعین. اچھا، اب یہ بھی سن لیجئے ایاک نعبد و ایاک نستعین کیسا صحیح ہے. إياك نعبد وإياك نستعين. 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 تو آپ کو عین صحیح نکالنا ہے، کنا اور کنس نہیں نکالنا ہے، اس کا خیال کرنا ہے. اس کے بعد ہے ہاں ایاک نعبدو ہے. عین اگر آپ نے صحیح نہیں نکالا اور نعبدو کر دیا تو اس کا مطلب عین بالکل کھا گئے، یہ غلط ہے، اور زیادہ تر لوگ ایسے ہی پڑھتے ہوئے نظر آتے ہیں. اچھا، اسی طرح سے نستعین کہنا ہے، اس کو نستعین ایک اتنا زیادہ الف کو بڑھا دیتے ہیں اور اس کو لمبا کر دیتے ہیں کہ وہ ہم جو زبر ہے وہ الف میں تبدیل ہو جاتا ہے. اس کی خلاف ورزی نہیں کرنی چاہیے. اور اس کے بعد پھر ہے اہدنا الصراط المستقیم. اچھا، یہاں پہ بھی اس کو صحیح طور پر نکالنا ہے. البتہ یہاں ایک اور سہولت ہے کہ صراط میں جو ہے وہ سین سے بھی صحیح ہے اور صاد سے بھی صحیح. اگر کوئی صحیح طور پر نہیں نکال پاتا صاد کی آواز کو تو وہ سین والی آواز بھی نکال سکتا ہے. البتہ دوسری والی چیز غلط ہے، یعنی صراط میں توئے کے اندر یہ تے والی سہولت نہیں ملے گی. صراط الذین، اس میں توئے کی آواز صحیح نکالنی پڑے گی، اس کو تے میں تبدیل نہیں کر سکتی، جو کہ عام طور پر لوگوں سے ایک بڑی غلطی ہوتی. پھر مستقیم کے اندر جلدی میں اہدنا الصراط المستقیم، اس میں ایک یہ نکال دیتے ہیں، مستقیم ہو جاتا ہے، وہ بھی غلطی، اس کو صحیح کرنے کی ضرورت. اچھا، پھر اس کے بعد ہے صراط الذین انعمت علیہم، اور پھر پوری آیت آخر تک. اچھا، اس کے اندر بھی اگر آپ دیکھیں، اس میں صراط الذین صاد توئے اور لذینہ کا زال، اس کو ہم صراط الذین پڑھ جاتے ہیں. صراط الذین، اس کو صحیح طور پر پڑھنا چاہیے، یعنی یہ لذینہ نہیں ہے بلکہ لذینہ ہے، اس میں ایک فرق ہو جاتا ہے. اس کے علاوہ اس کے بعد انعمت علیہم، انعمت
اس کو لوگ انمتا پڑھتے ہیں, انمتا, اور عین پورا کھا جاتے ہیں. یہ ایک بہت بڑی غلطی, عین پورا حذف کر دیتے ہیں اس میں سے. اچھا, بہت سے لوگ یہ کرتے ہیں انعمتا, زبر کو پورے الف میں تبدیل کر دیتے ہیں, یہ بھی غلطی ہے. اور علیہم کو الیہم یا علیہم الف سے کرتے ہیں عین کے بجائے, یہ بھی غلطی. اب اس میں کتنا رک کے بات بیان کی جا سکتی ہے, لیکن وقت اتنا نہیں. پھر اس کے بعد مغضوب, اس کو یہ زوئے کے ساتھ ہے, زوات کے ساتھ, زال کے ساتھ یا زے کے ساتھ نہیں. اس کو لوگ لیکن ایک ہی طرح سے اس کو انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین. اب اس کے اندر کچھ پتہ نہیں کہ ہم نے کون سا تلفظ کیا ہے, یہ زال ہے, زے ہے, زواد ہے یا زوئے ہے, کچھ پتہ نہیں, بس ایک طرح سے اس کو پڑھتے ہوئے چلے جاتے ہیں. اس کو آپ کو اچھی طور پر ٹھیک کرنا ہے. اور اس کے بعد ولا الضالین, یہ بھی آپ سنیں گے کلپ کے اندر, پہلے میرے خیال ہے سن لیجئے اس کو تاکہ, اور اس کو اچھی طریقے سے دماغ میں رکھیے. صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. اچھا, یہاں آپ نے دیکھا کہ اس میں مد جو ہے, جو کہ اس میں نکالنا واجب ہے, وہ کس انداز سے آپ کو نکالنا ہے. استقبال علیہم ولا الضالین یوں نہیں کر کے نہیں کہنا ہے اس کو کہ جلد بازی میں اس طرح سے, نہ اس میں مد آئے گا نہ کچھ آئے گا. اور اس کے اندر تمام صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. تو آپ کو بار بار سنانے کی وجہ اصل میں یہی ہوتی ہے تاکہ بالکل دماغ میں یہ بات بیٹھ جائے کہ کہیں دو جگہ پہ تشدید آ رہی ہے, اس کا آپ کو خیال کرنا ہے. اور اچھا, اب ایک پورا سورہ الحمد ایک ساتھ ہی وہ آپ سن لیجئے اور اس میں اچھی طرح سے اپنی غلطیوں کو سن سکتے ہیں. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين.
برحمتك يا أرحم الراحمين. وصلى الله على محمد وآله